کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل، کتاب کا نام ہے فلسفہ حجاب، جس کے رائٹر ہیں شہید مرتضیٰ مطہری صاحب، اور یہ ہے پارٹ نمبر 5۔ ہم آج کی ریڈنگ کا آغاز کریں گے اس پارٹ میں پیج نمبر 52 سے، اور یہ بھی میں ساتھ ساتھ بتا دوں کہ جس ٹاپک کو ہم پڑھ رہے تھے، جس کے ہم پوائنٹس آگے جان رہے تھے، پہلا یعنی جو مین ہیڈنگ تھی وہ تھی پردے کی اصل صورت، اور اس کے بعد انہوں نے کچھ پوائنٹس آگے بنائے تھے سکون نفس، جو ہم سکون نفس کو پڑھ رہے تھے، جس میں مزید فردر انہوں نے 1-2 پوائنٹس بتاتے ہوئے پھر ہمیں آگے لے کے چلے تھے۔ تو اب ہم اس وقت پیج نمبر 52 پہ اپنی جو لاسٹ ہم نے ریڈنگ کی تھی اس سے آگے اسے ہم کنٹینیو کریں گے، بلکہ ایسا ہے کہ میں 2 لائنیں پچھلی بھی پڑھ دیتی ہوں تو پھر وہ ربط مناسب ہو جائے گا۔ لکھا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ تمام عشقیات کا تعلق جنس سے ہے، اور میرا یہ بھی مقصد نہیں کہ حافظ، سعدی اور دیگر غزل گو شعراء نے محض جنسی زبان میں گفتگو کی ہے۔ ان کی بیان کردہ محبت کچھ اور ہے جس پر الگ سے گفتگو کی ضرورت ہے۔ اور اب آئیے ہم پیج 52 میں باقاعدہ آج اس پارٹ کی ریڈنگ کا آغاز کرتے۔ لکھا ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ بیشتر غزلیں وہ ہیں جنہیں مرد نے عورت ہی کے لیے مخصوص کیا ہے۔ ہمارے لیے یہ جاننا ہی کافی ہے کہ عورت کی طرف مرد کا میلان روٹی اور پانی کی طرح کا میلان نہیں، کیونکہ پیٹ بھرنے سے تو انسان قانع اور مطمئن ہو جاتا ہے، مگر عورت کے باب میں یہ توجہ، ہوس اور تنوع تے نون واو عین کی صورت اختیار کر جاتی ہے یا عاشقی اور غزل سرائی میں بدل جاتی ہے۔ ہم اس پر بعد میں گفتگو کریں گے کہ کن شرائط میں جنسی ہوس تقویت پاتی ہے اور کن شرائط میں عشق و غزل کی صورت اختیار کرتی ہے اور کب اس پر حقیقی رنگ چڑھتا ہے۔ بہرحال اسلام نے اس پرجوش جبلت کی حیرت انگیز توانائی پر پوری توجہ دی ہے، چنانچہ نگاہ کے فتنے، خلوت کے خطرے اور ملاپ کے جذبے کے بارے میں شیعہ اور سنی کتابوں میں کئی روایات موجود ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے، اس میں لکھا ہے، اسلام نے اس فطری جذبے کو قابو میں لانے اور اس میں توازن پیدا کرنے کی طرف خاص توجہ دیتے ہوئے دید، یہ جو ورڈ دید ہے یہ انورٹڈ کاما میں ہے، تو اسلام نے اس کو خاص توجہ دیتے ہوئے دید کی بابت مرد و زن پر ایک مشترکہ فرض عائد کیا ہے۔ اس سلسلے میں سورہ نور کے حوالے سے جو دستور پیش کیا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عورت اور مرد لذت اندوز نگاہوں سے ایک دوسرے کو نہ دیکھیں، عورتوں پر فرض ہے کہ وہ بیگانہ مردوں سے اپنا بدن چھپائیں اور اجتماعات میں خود نمائی سے پرہیز کریں، کسی بھی طرح ایسا انداز نہ اپنائیں کہ غیر مرد ان کی طرف متوجہ ہوں۔ انسان کا نفس بڑی حد تک اثر پذیر ہے، یہ خیال غلط ہے کہ اس کی تحریک پذیری ایک خاص حد تک محدود ہے اور اس کے بعد آگے نہیں بڑھتی۔ بلا امتیاز مرد و زن انسان جس طرح دولت، منصب اور عزت سے سیر نہیں ہوتا، اسی طرح جنسی معاملات میں بھی اسے سیری نہیں ہوتی۔ کوئی مرد حسین چہروں کے دیدار سے، کوئی عورت مردوں کے دل جیتنے کی خواہش سے، اور بالآخر کوئی دل ہوس سے سیر نہیں ہوتا۔ آگے لکھا ہے کہ پھر یہ بے کنار خواہش کبھی پوری ہونے والی نہیں، وہ ایک طرح کے احساس محرومیت سے دوچار رہتی ہے اور آرزوؤں میں ناکامی بجائے خود باطنی نقائص اور بیماریوں کو راہ دیتی ہے۔ آخر مغرب میں نفسیاتی بیماریوں کی اتنی بہتات کیوں ہے؟ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ اس کا سبب یہی جنسی بے راہ روی اور سیکس کی یہی ترغیبات ہیں جو انہیں اخباروں، رسالوں، سینما گھروں، تھیٹروں اور سرکاری و غیر سرکاری تقریبوں، یہاں تک کہ سڑکوں اور گلیوں میں بھی ملتی ہیں۔ ہم آگئے ہیں پیج 53 پہ۔ لکھا ہے، لیکن اسلام میں عورت کے لیے ستر یا پردے کا حکم اس لیے آیا ہے کہ اس میں خود نمائی اور خود آرائی کی خواہش شدت سے پائی جاتی ہے۔ دل و دماغ پر تصرف کے اعتبار سے مرد شکار ہے اور عورت شکاری۔ آرائش و زیبائش پر عورت کی توجہ اور اس کے شکاری احساس کا پتہ دیتی ہے۔ دنیا کے کسی حصے میں یہ بات دیکھنے میں نہیں آتی کہ مرد بدن کی جھلک دکھانے والا لباس زیب تن کرے اور ہیجان انگیز سنگھار کرے۔ یہ عورت کا فعل ہے کہ وہ دل ربائی کے انداز اختیار کرے اور مرد کو اپنی زلف کا اسیر بنائے، چونکہ حد سے بڑا ہوا سنگھار اور نیم برانہ لباس عورت کو کجروی میں مبتلا کر دیتا ہے، اس لیے پردے کا حکم بھی اسی کے لیے صادر ہوا ہے۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ ہم جنسی جبلت کی طوفان خیزیوں اور برٹن رسل جیسے افراد کے دعووں کے برعکس اس بات پر کہ جنسی جذبے کو آزاد چھوڑ دینے اور جذبات کو ابھارنے کے وسائل کی فراہمی سے یہ جذبہ ہرگز سیر نہیں ہوتا،
نیز مردوں میں تانک جھانک اور عورتوں میں محاسن دکھانے کے میلان پر بعد میں گفتگو کریں گے۔ دوسرا پوائنٹ لکھا ہے، دوسرا ہیڈنگ ہے کہ خاندانی روابط میں استحکام۔ آئیے پڑھتے ہیں، لکھا ہے اس میں شک نہیں کہ ہر وہ چیز جو ازدواجی روابط کو مستحکم کرے اسے رد رو بعمل لانا چاہیے، اور ہر وہ چیز جو ازدواجی روابط میں کمزوری کا باعث ہو اسے ختم کر دینا چاہیے۔ ازدواجی زندگی کے دائرے میں جنسی لذت اندوزی میاں بیوی کے رشتے کو مستحکم کرتی ہے اور انہیں ایک دوسرے سے قریب لاتی ہے۔ ستر پوشی کا فلسفہ اور غیر عورت سے جنسی تعلقات کی ممانعت کا سبب یہ ہے کہ باعتبار نفسیات گھریلو ماحول میں انسان کی قانونی بیوی اسے خوشنود کرے، جبکہ جنسی آزادی کے ماحول میں باعتبار نفسیات قانونی بیوی مرد کی رقیب اور داروغہ سمجھی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں گھر میں دشمنی اور نفرت کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ آج کل کے نوجوانوں کا شادی سے انکار کرنے کا سبب بھی یہی ہے، حالانکہ پچھلے وقتوں میں شادی نوجوان کی دلی تمنا ہوا کرتی تھی، اور جب تک تہذیب مغرب نے عورتوں کو بازاری جنس نہیں بنایا تھا، نوجوان شب وصال کو تخت شاہی سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ ہم آگے ہیں پیج 54 پر۔ پرانے وقتوں میں شادی بڑی تمنا اور بڑے انتظار کے بعد ہوتی تھی، اور اسی لیے میاں بیوی ایک دوسرے کو اپنے لیے نیک بختی کی علامت سمجھتے تھے، لیکن آج جنسی تسکین کا حصول اتنا عام ہو گیا ہے کہ اب شادی میں کوئی کشش باقی نہیں رہی ہے۔ جنسی روابط کو قانونی ازدواج کے دائرے میں محدود کرنے والے معاشرے اور جنسی طور پر آزاد معاشرے میں فرق یہ ہے کہ شادی کرنے سے پہلے معاشرے میں انتظار اور محرومیت کا اختتام ہوتا ہے، جبکہ دوسرے معاشرے میں محرومیت اور پابندی کا آغاز ہوتا ہے۔ جنسی آزادی کے ماحول میں شادی کا بندھن لڑکے اور لڑکی کی آزادی کو ختم کر دیتا ہے اور انہیں مجبور کرتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے وفادار بن کر رہیں۔ حالانکہ اسلامی معاشرے میں شادی ان کی محرومیت اور انتظار کو ختم کرتی ہے اور ان کے لیے خوشی کا پیغام لاتی ہے۔ آزاد جنسی تعلقات نوجوان لڑکیوں کو شادی سے روکتے ہیں۔ اس ماحول میں نوجوان لڑکے صرف اسی وقت یہ اقدام کرتے ہیں جب ان کی نوجوانی کا جوش ٹھنڈا ہونے لگتا ہے۔ ایسے موقع پر وہ اولاد یا پھر اپنی خدمت کے لیے عورت کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ مرد کا یہ طرز عمل ازدواجی بندھن کو کمزور کر دیتا ہے، اور بجائے اس کے کہ ایک گھر سچی چاہت کی بنیاد پر وجود میں آئے جہاں میاں بیوی ایک دوسرے کو اپنی خوش نصیبی کا سبب سمجھیں، ان میں رقیبانہ انداز فکر پیدا ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کو اپنی آزادی کا لٹیرا سمجھنے لگتے ہیں۔ آج کل کے خاص الفاظ میں وہ ایک دوسرے کو جیلر کہنے لگتے ہیں۔ اب اگلا پیراگراف ہے، ایسے ماحول میں جب کوئی لڑکا یا لڑکی یہ کہے کہ اس نے اپنے لیے جیلر ڈھونڈ لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے شادی کر لی ہے۔ یہ تعبیر کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ وہ شادی سے پہلے آزاد تھی، جہاں چاہے جا سکتی تھی اور جس کے ساتھ چاہے رقص کر سکتی تھی، لیکن شادی کے بعد اس کی آزادی چھن گئی ہے۔ اگر وہ رات دیر سے گھر پہنچے تو شوہر باز پرس کرتا ہے کہ کہاں گئی تھیں۔ اسی طرح مرد اگر کسی محفل میں دوسری عورتوں کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی بیوی اس پر اعتراض کرتی ہے۔ پیج 55۔ ظاہر ہے کہ ایسے ماحول میں گھریلو زندگی کس طرح پرسکون رہ سکتی ہے۔ برٹن رسل جیسے بعض افراد کا خیال ہے کہ مرد عورت پر اس لیے پابندی لگاتا ہے کہ وہ اپنی نسل کی پاکیزگی کا خواہاں ہے۔ اس کی اس مشکل کو معنی عمل ادویات نے آسان کر دیا ہے، جس کی بدولت عورت اب نسل پر اختیار رکھتی ہے۔ لیکن یہاں مسئلہ صرف نسل کی پاکیزگی کا ہی نہیں بلکہ ایک اور مسئلہ زوجین کے درمیان سچے اور پاک جذبات کا اور آپس میں الفت اور یگانگت کا بھی ہے۔ یہ بات اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب زوجین نامحرموں سے پرہیز کریں، مرد کسی دوسری عورت پر نظر نہ رکھے اور عورت بھی اپنے شوہر کے سوا کسی کو محظوظ نہ کرے۔ نیز ہر قسم کے جنسی تعلقات سے صرف صرف نظر کیا جائے، حتیٰ کہ شادی سے قبل کے مرحلے میں بھی اس کا خیال رکھا جائے۔ اب اگلا پیراگراف ہے کہ علاوہ ازیں اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ رسل جیسے افراد کی پیروی میں جدید جنسی اخلاق، یہ جو جدید جنسی اخلاق ہے یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہوا ہے، جدید جنسی اخلاق کی حامل ترقی یافتہ عورت
جو اپنے محبوب کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی ہے اپنے شوہر سے قرار پانے والے حمل کو ضائع نہیں کرے گی اور آشنا سے پیدا ہونے والے بچے کو اپنے شوہر سے نسبت نہیں دے گی۔ ایسی عورت یقیناً یہی چاہے گی کہ اس کا بچہ اس کے محبوب کی نشانی ہو۔ اسی طرح مرد بھی فطرتاً ایسی عورت سے صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے جسے وہ دل سے چاہتا ہو، نہ کہ اس عورت سے جو قانون کی روح سے اس کے پلے باندھ دی گئی ہو۔ اہل یورپ نے عملاً یہ دکھا دیا ہے کہ احتیاط اور اسقاط کے وسائل کی کثرت کے باوجود ناجائز بچوں کی تعداد تشویشناک حد تک بڑھ گئی ہے۔ اب تیسرا پوائنٹ ہے مستحکم معاشرہ۔ یہ پڑھتے ہیں، لکھا ہے جنسی لذائذ کے حصول کو گھر سے نکال کر معاشرے تک وسیع کر دینا کارکردگی کو متاثر کرتا ہے اور اس سے معاشرے کی چولیں ہل جاتی ہیں۔ یہ بات اس اعتراض کے بالکل برعکس ہے جسے پردے کے مخالفین پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انورٹڈ کاما پردہ معاشرے کی نصف آبادی کی توانائی کو مفلوج کر دیتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب آگے لکھا ہے عورتوں کی توانائی کو مفلوج کرنا ان کی صلاحیتوں کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ اسلام میں پردہ عورت کو قید کرنے کے مفہوم میں نہیں ہے کہ جس سے وہ ثقافتی، معاشرتی اور اقتصادی فوائد کے حصول سے محروم ہو جائے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ عورت گھر سے باہر نہ نکلے، وہ اس کو علم حاصل کرنے سے نہیں روکتا، بلکہ اس نے تو حصول علم کو مرد اور عورت کے لیے یکساں قرار دیا ہے۔ پیج 56۔ اسلام نے عورت کو معاشی جدوجہد سے بھی نہیں روکا۔ وہ نہیں چاہتا کہ عورت بیکار بیٹھی رہے اور اس کا وجود عبث ہو کر رہ جائے۔ چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ سطر بدن کے ساتھ اس کے لیے ثقافتی، معاشرتی یا اقتصادی میدان کی راہیں کھلی ہوئی ہیں۔ البتہ عیاشی اور شہوت پرستی سے کام کے ماحول کو آلودہ کرنے سے معاشرے کی قوتیں ضرور مفلوج ہو جاتی ہیں۔ اگر لڑکے اور لڑکیاں علیحدہ علیحدہ ماحول میں تعلیم حاصل کریں یا بالفرض سطر پوشی کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک ساتھ تعلیمی سرگرمیوں میں حصہ لیں اور بناؤ سگار سے پرہیز کریں تو وہ بہتر طور پر تعلیم پا سکتے ہیں، یا یہ کہ سطر پوشی کو ملحوظ نہ رکھتے ہوئے رانوں سے بالشت بھر اونچے اسکرٹ پہنی لڑکیاں اور لڑکے پہلو بہ پہلو بیٹھ کر بہتر انداز میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ کیا کوئی سڑک، بازار، دفتر یا کارخانے میں اس ماحول میں اچھی کارکردگی دکھا سکتا ہے جبکہ اس کی نظروں کے سامنے ہر وقت لڑکیوں کی شہوت انگیز چہرے ناچ رہے ہوں؟ یہاں پہ پھر سوالیہ نشان ہے۔ اگر آپ اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں سے پوچھیں جو ایسے ماحول میں کام کرتے ہیں۔ وہ کمپنیاں اور ادارے جو اچھی کارکردگی کے خواہاں ہوتے ہیں اس طرح کے ماحول سے پرہیز کرتے ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اوریانی سرمایہ دار مغرب کا دیا ہوا وہ زہر ہے، اور زہر کا ورڈ انورٹڈ کاما میں ہے، وہ زہر ہے جو انسانی معاشرے کو ادموا کر دیتا ہے۔ اس طرح وہ ایک ادموئے معاشرے کو اپنا دست نگر بنا لیتا ہے اور اسے اپنی مصنوعات کے استعمال پر مجبور کر دیتا ہے۔ روزنامہ اطلاعات میں سامان آرائش کے استعمال کے بارے میں مرکزی دفتر شماریات کی شائع کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے۔ اچھا، اب میں رپورٹ پڑھنے جا رہی ہوں کہ صرف ایک سال میں عورتوں کے لیے 2,10,000 کلو لپسٹک، کریم، پاؤڈر اور آئی شیڈز درآمد کیا گیا۔ اس میں 1,81,000 کلو مختلف اقسام کی کریمیں ہیں۔ مزید برآں 1,650 بلاؤز، 2,500 درجن پاؤڈر کے ڈبے اور 2,604 غازہ ٹیوب، سلمنگ سوپ کی 2,280 ٹکیاں اور میک اپ کی 2,280 شیشیاں اور 3,100 پیکٹ آئی شیڈو اور 2,400 پیکٹ آئی لائنر درآمد کیے جائیں گے۔ اور یہ ہے شمارہ 6 سے 9 سن 1347 شمسی، یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں، لکھا ہے جی ہاں، ترقی اور فیشن کے نام پر ایرانی عورت سرمایہ دار ممالک کی تیار کردہ سامان آرائش کے ساتھ خود کو سجا کر ہر روز لوگوں کے سامنے آتی ہے تاکہ وہ یورپی کارخانوں کے لیے ایک قابل قدر صارف کی حیثیت سے داد تحسین حاصل کرے۔ پیج 57۔ اگر وہ فقط اپنے شوہر کے لیے یا زنانہ تقریبات کے لیے بناؤ سنگار کرے تو وہ نہ مغربی سرمایہ داروں کے لیے ایک لائق صارف بن سکتی ہے اور نہ نوجوان نسل کے اخلاقی دیوالیہ پن میں مددگار بن سکتی ہے جس سے مغربی استعمار کا مفاد وابستہ ہو۔ غیر سرمایہ دار معاشرے میں لادینی رجحانات کے باوجود آزادی کے نام پر عورت کی اس طرح رسوائی کم ہی نظر آتی ہے۔ اگلا پوائنٹ 4 جو ہے لکھا ہوا ہے کہ عورت کا مقام اور احترام۔ آئیے جانتے ہیں، لکھا ہے ہم
پہلے عرض کر چکے ہیں کہ مرد جسمانی لحاظ سے عورت پر برتری رکھتا ہے، ذہنی طور پر بھی اس کی عورت پر فوقیت ناقابل انکار ہے، لیکن عورت نے ہمیشہ مہر و محبت اور شفقت میں مرد پر اپنی برتری ثابت کی ہے۔ عورت ہی نے زن و مرد کے بیچ پردے کو اپنے تحفظ کے لیے اختیار کیا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ اسلام نے عورت کو ترغیب دلائی ہے کہ وہ اس سلسلے میں پردے سے استفادہ کرے۔ وہ کہتا ہے کہ عورت جنسی سنجیدہ دوبارہ میں پڑھتی ہوں، میں غلط پڑھ گئی، کہ اسلام نے عورت کو ترغیب دلائی ہے کہ وہ اس سلسلے میں پردے سے استفادہ کرے۔ وہ کہتا ہے کہ عورت جتنی سنجیدہ، پروقار اور پاک دامن ہوگی، اس کا احترام اتنا زیادہ ہوگا۔ آگے چل کر سورہ احزاب کی تفسیر میں ہم بتائیں گے کہ قرآن مجید اس تاکید کے بعد کہ عورتیں پردہ کریں فرماتا ہے، یہ عمل اس لیے ہے کہ عورت کو پاک دامن سمجھا جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ وہ اپنے آپ کو محفلوں میں پیش نہیں کرتی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لچے لفنگے اس پر آوازیں کسنے اور انہیں چھیڑنے سے باز رہیں گے۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 58 پر، اور ہم نے 3 باب مکمل کر لیے ہیں۔ اب یہ 4تھا باب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس کی ہیڈنگ ہے پردے پر اعتراضات، اور اس کے بعد نیچے سب ہیڈنگ ہے پردہ اور منطق۔ لکھا ہے سب سے پہلا اعتراض پردے پر یہ کیا جاتا ہے کہ اس کی کوئی معقول دلیل نہیں ہے، اور جو بات عقل کے مطابق نہ ہو ہمیں اس کا دفاع نہیں کرنا چاہیے۔ پردے کے اسباب میں چند باتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اب یہ 4 باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ نمبر 1 عدم تحفظ اور امن و امان کا فقدان۔ نمبر 2 رہبانیت اور ترک لذت کا رجحان۔ نمبر 3 مرد کی خود غرضی اور حکمرانی کا جذبہ۔ نمبر 4 ایام حیض میں عورت کی نجاست کا نظریہ۔ نیچے لکھا ہے پردے کی نسبت سے یہ تمام باتیں محمل اور باطل ہیں۔ پردے کے غیر منطقی نہ ہونے کے بارے میں ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ اسلام کے نزدیک عورتوں کا پردہ نفسیاتی، خاندانی اور اجتماعی اعتبار سے ایک منطق کا حامل ہے۔ چونکہ ہم اس کی تفصیل پیش کر چکے ہیں، دوبارہ تکرار مناسب نہیں ہے۔ سامعین، اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 59 پر، اور یہاں پہ سب ہیڈنگ ہے پردہ اور حقیقت آزادی۔ آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے پردے پر ایک اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ پردے نے عورت کی آزادی چھین لی ہے، جو ہر بشر کا بنیادی حق ہے، اور اس سے عورت کی بشری حیثیت کی توہین ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسانی مقام و مرتبے کا احترام، اب ایک ورڈ احترام کے آگے جو ورڈ ہے حقوق انسانی کے منشور، یہ جو ورڈ ہے یہ انورٹڈ کوما میں لکھا ہے۔ حقوق انسانی کے منشور یعنی اقوام متحدہ کا چارٹر آف ہیومن رائٹس۔ تو اس کے میں لکھا ہے کہ اس کی شقوں میں سے ایک شق ہے ہر مذہب و ملت کا انسان، خواہ مرد ہو یا عورت، سفید ہو یا سیاہ، قابل احترام اور آزاد ہے۔ عورت کو پردے کے لیے مجبور کرنا اس کے حق کی آزادی سے انکار اور اس کی انسانی حیثیت کی توہین ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ عورت پر سراسر ظلم ہے۔ انسانی عزت اور عورت کی آزادی کا استحقاق، نیز عقل و شرع کا یہ حکم کہ کوئی کسی کو بلا سبب قید و بند کی زحمتوں میں نہ ڈالے اور کسی بہانے سے کسی پر ظلم روا نہ رکھے، اس بات کا متقاضی ہے کہ پردے کو ختم کر دیا جائے۔ اگلا پیراگراف ہے بار دیگر یہ بتانا ضروری ہے کہ عورت کا گھر میں نظر بند ہونے اور بیگانہ مرد کے سامنے جانے سے پہلے برقع یا چادر اوڑھ لینے میں بڑا فرق ہے۔ اسلام میں عورت کے لیے پردہ فرض ہے، یعنی وہ مردوں کے سامنے جانے سے پہلے پوشاک میں ایک خاص وضع کا لحاظ رکھے۔ یہ فرض نہ مردوں کی طرف سے عورت پر عائد ہوا ہے اور نہ یہ ایسی بات ہے جو عورت کے مقام و مرتبے کے برخلاف ہو یا اس کے بنیادی حقوق کے منافی ہو جو خداوند عالم نے اسے عطا کیے ہیں۔ اگلا پیراگراف کہ اگر بعض اجتماعی مصلحتیں مرد یا عورت کو پابند کر دیں کہ وہ معاشرے میں خاص روش اپنائیں اور وہ راہ اختیار کریں جس سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے اور اخلاقی معیار برقرار رہے، تو اسے اسیری نظر بندی یا غلامی نہیں کہا جا سکتا اور نہ وہ انسانی حیثیت یا حقیقت آزادی کے منافی ہے۔ آگے لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ دنیا کے بعض متمدن ممالک میں آج بھی مردوں پر اس طرح کی پابندیاں عائد ہیں کہ وہ برہنہ یا شب خوابی کے لباس میں باہر نہیں آ سکتے۔ اگر وہ پاجامہ پہن کر باہر نکلتے ہیں تو پولیس انہیں دھر لیتی ہے۔ صفحہ نمبر 60 پہ ہم آ گئے۔ جب اخلاقی اور اجتماعی مصلحتیں افراد کو پابند کرتی ہیں کہ وہ مکمل لباس کے ساتھ گھر سے باہر نکلیں، تو یہ چیز نہ غلامی ہے نہ اسیری، نہ ہم اسے انسان کی عرفی شخصی حیثیت اور آزادی کے منافی کہہ سکتے ہیں، نہ ظلم اور نہ ہی عقل کے خلاف۔ اس کے برعکس اسلام کے بتائے ہوئے حدود میں عورت کا مستور رہنا اس کی شخصیت
اور عزت میں اضافے کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ وہ اسے بدباطن افراد کی ہوسناک نگاہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگلے پیراگراف میں ہے، عورت کی شرافت اس بات کی متقاضی ہے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو چال ڈھال، بات چیت اور پہننے اوڑھنے میں ایسا انداز اختیار کرے جس سے کسی کی جنسی جذبات پر انگیختہ نہ ہو، وہ عملاً کسی مرد کو اپنی طرف دعوت نہ دے، بولتے ہوئے لباس نہ پہنے، ایسی چال نہ چلے جو دیکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرے، کسی سے معنی خیز انداز میں گفتگو نہ کرے، اس لیے کہ بعض اوقات ادائیں کلام کرتی ہیں اور چلنے کے انداز سے کچھ اور ہی معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے گروہ یعنی گروہ علماء کی مثال دیتا ہوں۔ جب ایک عالم خلاف معمول روش اختیار کرے، یعنی پگڑی کے حجم کو بڑھائے، داڑھی کے طول میں اضافہ کرے، خاص انداز میں کاندھوں پر عبا ڈالے اور ہاتھ میں شاندار عصا لے، تو اس کی یہ حیت قضائی خود پکارے گی کہ میرا احترام کرو، میرے لیے راستہ چھوڑ دو، میرے سامنے مؤدب کھڑے رہو اور میرے ہاتھوں کو بوسہ دو۔ اسی طرح ایک اعلیٰ افسر جب سینے پر تمغے سجائے، گردن تانے اکڑ کر زمین پر چلتا ہے، بھاری بھرکم آواز میں گفتگو کرتا ہے، تو زبان بے زبانی سے کہتا ہے کہ مجھ سے ڈرو اور اپنے دلوں میں میرا روب بٹھاؤ۔ اگلا پیراگراف ہے، کیا عورت کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ دل ربائی کا انداز اختیار کرے، اور اگر وہ سادگی اور خاموشی سے رفت و آمد کا سلسلہ رکھے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ نہ ہونے دے، تو کیا یہ بات عورت کی شخصیت یا مرد کی حیثیت یا معاشرے کے مصالح کے خلاف ہے، یا اس سے کسی فرد کی آزادی سلب ہوتی ہے؟ سوالیہ نشان۔ ہاں، اگر کوئی یہ کہے کہ عورت کو گھر کی چار دیواری میں مقید کرنا چاہیے اور اس کے باہر نکلنے پر پابندی ہونا چاہیے، تو یہ امر عورت کی فطری آزادی اور انسانی حقوق کے منافی ہے، اور یہ بات غیر اسلامی پردوں میں تو پائی جاتی ہے، مگر اسلامی قانون پردے میں نہ پہلے کبھی تھی اور نہ اب ہے۔ پیج 61۔ اب اگر فقہا سے پوچھیں گے کہ کیا عورت کا گھر سے نکلنا یا اس کا مردوں سے لین دین کرنا یا ایسے جلسوں میں شرکت کرنا جائز کرنا جہاں مرد بھی ہوں حرام ہے، یا یہ کہ ان کا علوم و فنون حاصل کرنا حرام ہے، تو ان کا جواب نفی میں ہوگا۔ مسائل صرف دو ہیں، ایک ہے ستر پوشی کے ساتھ باہر نکلنے کا، اور دوسرا ہے ہیجان انگیز لباس کے ساتھ باہر جانے کا۔ مصلحت تو اس میں ہے کہ عورت کا گھر سے نکلنا مرد کی مرضی اور اس کی مصلحت اندیشی کے ساتھ ہو، البتہ مرد کو بھی گھریلو مسالے کی حد تک اپنی رائے پیش کرنی چاہیے، اس سے بڑھ کر نہیں۔ بعض اوقات تو عورت کا اپنے ہی گھر والوں سے ملنا جلنا خلاف مصلحت ہوتا ہے، مثلاً عورت چاہتی ہے کہ اپنی بہن کے گھر جائے مگر اس کی بہن فتنہ پرور ہے اور اس کے گھر میں آگ لگانا چاہتی ہے، یا یہ کہ عورت اپنی ماں کے گھر جائے مگر اس کا اپنی ماں سے ملنا بھی گھریلو مصلحت کے خلاف ہے، کیونکہ جب وہ بہن یا ماں سے مل کر آتی ہے تو ہفتہ بھر تک شوہر سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی، تو ایسے مواقع پر شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی عورت کو وہاں جانے سے روک دے تاکہ اس کا گھر تلخیوں اور رنجشوں سے محفوظ رہے اور اس کے بچے بھی کسی کمپلیکس کا شکار نہ ہوں۔ لیکن جو باتیں گھر کی فضا کو مقدر نہ کرتی ہوں ان میں مرد کی دخالت بے معنی ہے۔ اب اگلی ہیڈنگ کی طرف چلتے ہیں، سرگرمیوں میں رکاوٹ، یہ ہے ہیڈنگ۔ اس میں لکھا ہے کہ پردے پر تیسرا اعتراض یہ ہے کہ پردہ زندگی کی مختلف سرگرمیوں میں رکاوٹ بنتا ہے اور عورت کی خودداد صلاحیتوں کو بروئے کار آنے سے روکتا ہے۔ عورت بھی مرد کی طرح ذوق و شوق اور فکر و فہم کی حامل ہے، قدرت نے اسے بھی کام کرنے کی صلاحیت دی ہے جو بیکار نہیں ہے، لہٰذا اسے کام میں لانا چاہیے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ بنیادی طور پر فطری استعداد فطری حق کی دلیل ہے۔ جب کسی کی خلقت میں یعنی کہ اس کو خلق کرنے میں فطرت نے کسی کام کی استعداد رکھی ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اسے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کا حق ہے اور اس کی صلاحیتوں کی راہ روکنا ظلم ہے۔ پیج 62 پہ ہم آ گئے ہیں۔ آخر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ تمام انسانوں کو، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں، یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ علم حاصل کریں، جبکہ یہی بات ہم بے شعور جانداروں کے لیے نہیں کہتے؟
اس لیے کہ انسان میں تحصیل علم کی صلاحیت موجود ہے اور حیوانات میں یہ صلاحیت مفقود ہے۔ جانور کھانے پینے اور افزائش نسل کی صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے اسے اس سے محروم رکھنا عدالت کے خلاف ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ عورت کو ان صلاحیتوں کے استعمال سے محروم رکھنا جو فطرت نے اس کی خلقت میں رکھی ہیں نہ صرف عورت پر ظلم ہے بلکہ معاشرے کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کی فطری توانائیوں کو معطل کر دے وہ معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے۔ عورت کا شمار بھی انسانوں میں ہوتا ہے اور معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کی صلاحیتوں اور توانائیوں کو بروئے کار لائے۔ عورت کو اس کے فطری حق سے محروم کرنا نہ صرف معاشرے کی نصف توانائی کو مفلوج کرنا ہے بلکہ وہ مرد پر بھی ایک بار بن جاتی ہے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اسلامی پردہ عورت کی صلاحیتوں اور توانائیوں کو ختم نہیں کرتا۔ یہ اعتراض اس پردے پر صادق آتا ہے جو ہندوؤں، قدیم ایرانیوں یا یہودیوں میں رائج رہا ہے، لیکن اسلامی پردہ عورت کو گھر کی چار دیواری میں پابند نہیں کرتا اور اس کی صلاحیتوں کے اظہار کی راہ نہیں روکتا۔ اسلامی پردے کا مقصد، جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں، جنسی لذت کو شوہر تک محدود رکھنا اور معاشرے کو صرف کام کاج کے لیے اختصاص دینا ہے۔ اس لیے عورت کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو مردوں کے احساسات کو پرانگیختہ کرے۔ اسی طرح مرد کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ دوسری عورتوں کے ساتھ نظر بازی کرے۔ ایسا پردہ نہ صرف یہ کہ عورت کے کام کاج کی توانائی کو مفلوج نہیں کرتا بلکہ پورے معاشرے کی قوت عمل کو تقویت پہنچاتا ہے۔ اگر مرد جنسی لذت کو اپنی بیوی کے لیے مخصوص کر دے اور یہ فیصلہ کر لے کہ گھر سے باہر وہ لذت حاصل نہیں کرے گا تو وہ یقیناً بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکے گا۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ کیا عورت کا سادگی کے ساتھ باوقار طریقے سے کام پر جانا معاشرے کے لیے اچھا ہے یا یہ کہ وہ باہر نکلنے سے پہلے گھنٹوں سے گھر میں اس کے سامنے اپنا قیمتی وقت تلف کرے اور جب باہر نکلے تو اس کوشش میں رہے کہ نوجوانوں کو، جنہیں معاشرے کے عزم، ارادے، کارگزاری اور فیصلوں کا مظہر ہونا چاہیے، ایک بے مقصد اور شہوت پرست عنصر میں بدل دے۔ ہم آگئے ہیں پیج 63 پر۔ حیرت کا مقام ہے کہ پردے کو نصف معاشرے کے مفلوج ہونے کا بہانہ بنا کر تمام مرد و زن کی توانائیوں کو بے پردگی سے مفلوج کر دیا گیا ہے۔ اس مقام پر ایک مرد کی اپنی عورت کے خلاف وہ شکایت بیان کرنا نامناسب نہیں ہوگا جو خواتین کے ایک رسالے نے شائع کی تھی۔ اس بیان سے یہ حقیقت سامنے آئے گی کہ موجودہ حالات نے عورت کی کیا صورت بنا دی ہے۔ آئیے سامعین ہم پڑھتے ہیں، انورٹڈ کاما میں ہے وہ تحریر کہ میری بیوی رات کو سوتے وقت اپنے آپ کو مکمل طور پر جوکر بنا لیتی ہے۔ وہ ایک بڑی جالی دار ٹوپی اپنے سر پر باندھتی ہے تاکہ سوتے وقت اس کے بال خراب نہ ہوں۔ اس کے بعد سونے کا لباس زیب تن کرتی ہے اور پھر سنگھار میں اس کے سامنے بیٹھ کر اپنا میک اپ اتارتی ہے۔ اپنے منہ کا کریم ایک خاص مواد کے ذریعے دھوتی ہے۔ جب پلٹ کر دیکھتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ میری بیوی نہیں ہے۔ اس کی دونوں بھویں ترشی ہوئی ہوتی ہیں جنہیں اس نے پینسل سے بنا رکھا تھا۔ اس کے چہرے سے ناگوار بدبو میرے دماغ تک پہنچتی ہے کیونکہ جھریاں مٹانے کے لیے جو کریم وہ استعمال کرتی ہے اس سے اٹھنے والی کافور کی بو مجھے قبرستان کی یاد دلاتی ہے۔ لیکن معاملہ یہی ختم نہیں ہو جاتا۔ کچھ دیر چل پھر کر وہ کمرے کو ٹھیک ٹھاک کرتی ہے، پھر نوکر کو آواز دے کر اس سے تھیلیاں منگواتی ہے۔ نوکر سفید کھدر کی 4 تھیلیاں لے کر اوپر آتا ہے تو وہ پلنگ پر لیٹ جاتی ہے۔ تب نوکر اس کے ہاتھ اور پیروں پر وہ تھیلیاں چڑھاتا ہے اور ان کے سرے کس دیتا ہے تاکہ اس کے ہاتھ اور پیروں کے بڑھے ہوئے ناخن لحاف سے الجھ کر ٹوٹ نہ جائیں۔ اس طرح آخرکار وہ سو جاتی ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب آگے دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے کہ یہ ہے اس عورت کی حقیقت جو بے پردگی کے زیر اثر آزاد ہو چکی ہے۔ یہاں پر سامعین آزاد کا ورڈ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے۔ آزاد ہو چکی ہے اور گویا بزم خود ثقافتی، معاشرتی اور اقتصادی امور کی ایک فعال طاقت بن گئی ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ عورت کی ایسی مہمل صورت ہو جائے کہ اس کا کام صرف پیسوں کی بربادی، گھر کی تباہی اور معاشرے کی ابتری ہو۔ پیج 64۔ ثقافتی، معاشرتی اور اقتصادی امور میں سچی فعالیت کا کبھی مخالف نہیں رہا۔ دوبارہ پڑھتی ہوں یہاں سے کہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ عورت کی ایسی مہمل صورت ہو جائے کہ اس کا کام صرف پیسوں کی بربادی، گھر کی تباہی اور معاشرے کی ابتری ہو۔ پیج 64۔ ثقافتی، معاشرتی اور اقتصادی امور میں سچی فعالیت کا کبھی مخالف نہیں رہا اور اسلام کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔
اور ہم نے اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں کہ عصر حاضر کی جدت پسند غیر منطقی ماحول میں آپ کو دیہاتوں اور دیندار گھرانوں کے سوا کہیں ایسی عورت نہیں ملے گی جس کی کارکردگی صحیح طور پر ثقافتی، معاشرتی یا اقتصادی امور کے حق میں مفید ہو۔ بے پردگی کے سبب آج کل اس اقتصادی اور تجارتی رجحان نے زور پکڑا ہے کہ دکاندار اچھا مال بیچنے کے بجائے ایک سیلز گر کو ملازم رکھ لیتا ہے اور اس کے نسوانی سرمایہ کو اپنے اختیار میں لے کر اسے لوگوں کی جیبیں خالی کرنے کا ذریعہ بنا لیتا ہے۔ ایک دکاندار پر لازم ہے کہ وہ اپنے گاہکوں کو اچھا مال فراہم کرے، لیکن ایک خوبصورت سیلز گر اپنی جنسی کشش کے بلبوتے پر خریدار کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ بہت سے لوگ جو قطعاً خریداری کے موڈ میں نہیں ہوتے، صرف اس سے چند لمحے گفتگو کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ خرید لیتے ہیں۔ کیا ہم اسے اجتماعی فعالیت قرار دے سکتے ہیں؟ یہ تجارت ہے یا رذالت؟ اچھا سامعین، یہاں پر اب ہم اپنی اس ریکارڈنگ کو ختم کرتے ہیں کیونکہ ٹائم بھی ہو گیا۔ انشاءاللہ آگے چلیں گے اسی پیج کے اوپر۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔